اللہ تعالیٰ رسول اللہ سے فرماتا ہے کہ جو قصے ہم آپ سے بیان کر رہے ہیں یہ آپ کے لیے تسلی کا باعث ہے، آپ کے دل کو مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے، تاکہ آپ جان لیں کہ جو پیغمبر آپ سے پہلے گزرے وہ بھی ایسی ہی مشکلات سے دوچار ہوئے جیسے آپ آج ہو رہے ہیں۔ یہ سب اس لیے ہے تاکہ آپ کا دل مضبوط ہو اور آپ کو اطمینان حاصل ہو کہ جو آزمائشیں آپ پر آئی ہیں وہی آزمائشیں پہلے انبیاء پر بھی آئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح رسول اللہ کو ان واقعات کے ذریعے صبر اور سکون عطا فرمایا، ہمیں بھی ان واقعات سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلی قوموں کی تباہی کی وجہ ان کے برے اعمال تھے، اگر ہم وہی اعمال کریں تو کیا ہمیں نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا انجام بھی ویسا ہی ہوگا؟ جیسے اگر پیٹرول کو آگ کے ساتھ ملایا جائے تو ایک بڑا شعلہ بھڑک اٹھتا ہے، اگر یہ پچھلے سال ہوا تھا تو کیا 10 سال بعد یہی چیز کرنے سے آگ نہیں لگے گی؟ اسی طرح اگر پچھلی قوموں کے گناہ ان کی تباہی کا سبب بنے تو کیا ہم وہی کام کر کے بچ سکتے ہیں؟ کیا ہمیں نہیں سوچنا چاہیے کہ اگر وہی اعمال دوبارہ کیے جائیں گے تو وہی انجام سامنے آئے گا؟ پھر اللہ تعالیٰ ایک ایسی سورت کا آغاز کرتے ہیں جو دنیا میں یا قرآن میں سب سے خوبصورت سورتوں میں سے ایک ہے، ایک ایسی سورہ جو کبھی بھی اس زمین پر یا پوری تخلیق میں بیان کی گئی سب سے خوبصورت تو سورتوں میں شامل ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم تمہیں بہترین قصہ سناتے ہیں۔ یہ بہترین قصہ کیوں ہے؟ یہ سورت تقریباً ہر انسان کی زندگی سے کسی نہ کسی طرح جڑی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سورت کو ایک خواب سے شروع کرتے ہیں اور اس کا اختتام اسی خواب کی تعبیر پر ہوتا ہے۔ درمیان میں بھی ایک اور خواب آتا ہے اور اس کی تعبیر بھی بیان کی جاتی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے والد یعقوب علیہ السلام سے کہا، ابا جان میں نے خواب میں 11 ستارے، سورج اور چاند کو دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ ایک خوشخبری تھی۔ ان کے والد نبی یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ خواب کسی بڑی بلائی کی علامت ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ایک دن اللہ ہم سب کو اکٹھا کرے گا اور یوسف علیہ السلام کو ایک عظیم مقام عطا کرے گا۔ لیکن یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کی کہ بیٹا یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا، کیونکہ وہ تمہارے خلاف سازش کر سکتے ہیں اور حسد میں آ کر تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اس سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ یہ لوگ ایک نبی کے بیٹے تھے، لیکن پھر بھی جب کچھ اچھا ہوا تو والد نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ وہ دوسروں کو نہ بتائے۔ جب ہمارے ساتھ کوئی اچھا واقعہ پیش آئے تو ہمیں بھی ضروری نہیں کہ فوراً سب کو بتائیں، یہاں تک کہ اپنے گھر والوں کو بھی نہیں، جب تک کہ وہ چیز مکمل نہ ہو جائے۔ کبھی ہم کسی سفر کا ارادہ کرتے ہیں تو کیا ضروری ہے کہ سب کو اطلاع دیں؟ نہیں، یہ اس سفر کی اہمیت پر ہے۔ ہمیں اپنی ہر اگلی حرکت کے بارے میں سب کو بتانے کی ضرورت نہیں، نہ ہی اپنے کاروباری معاملات کے بارے میں ہر کسی کو آگاہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کچھ حد تک رازداری اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ شیطان برا ہے، وہ انسان کا کھلا دشمن ہے۔ کبھی کبھی کوئی شخص خود حسد نہیں کرنا چاہتا، لیکن شیطان وسوسہ ڈال کر حسد پیدا کر دیتا ہے۔ جب کسی کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، خاص طور پر جو لوگ نئے شادی شدہ ہوتے ہیں اور اللہ کے فضل سے انہیں اولاد نصیب ہوتی ہے، تو اگر ان کا بچہ پوری رات سو جائے تو یہ ضروری نہیں کہ پوری دنیا کو بتایا جائے کہ میرا بچہ تو پوری رات سوتا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد وہ بچہ سو نہ سکے، نظر بد اس پر اثر انداز ہو جائے۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہاں بچہ عام بچوں کی طرح سوتا ہے تاکہ نہ جھوٹ ہو اور نہ ہی نظر لگے۔ جب بھی کوئی اچھی چیز ہو ضروری نہیں کہ ہر کسی کو بتایا جائے، اور اگر بتایا بھی جائے تو اس بات کو یقینی بنائے کہ سامنے والا ماشاء اللہ کہے۔ اس میں شرمانے کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ آپ خود کہہ سکتے ہیں کہ ماشاء اللہ کہیے۔ اس طرح ہم نظر بد سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ حقیقت میں قرآن مجید میں بھی ہمیں اس بات کا سبق ملتا ہے۔ سورہ یوسف میں یعقوب علیہ السلام کو بھی اس بات کی فکر تھی کہ ان کے بیٹوں کو نظر بد نہ لگ جائے۔ ان کے بیٹے قداور اور نہایت خوبصورت تھے اور وہ سب متحد ہو کر ساتھ چلتے تھے۔ یعقوب علیہ السلام نہیں چاہتے تھے کہ لوگ ان پر نظر ڈالیں اور انہیں نقصان پہنچے، اسی لیے جب وہ مصر میں داخل ہو رہے تھے تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ مختلف راستوں سے داخل ہونا تاکہ لوگ انہیں اکٹھا نہ دیکھ سکیں اور وہ نظر بد سے محفوظ رہیں۔
नजर बद हकीकत है, हदीस में आता है कि ये सच है और ये इंसान को मुतासिर कर सकती है, लेकिन एक बात याद रखें कि हर बीमारी नजर बद नहीं होती। कभी कभी जो भी होता है लोग फौरन कह देते हैं कि किसी ने जादू कर दिया या मुझे किसी की नजर लग गई है। हालांकि कभी कभी ये सिर्फ एक आम बीमारी होती है, शायद आपने तेजी से खा लिया हो या पेट में मामूली गैस्ट्रिक मसला हो, लेकिन आप समझते हैं कि किसी ने जादू कर दिया है या कोई शैतानी अमल किया गया है। अल्लाह ताला हमें सूरह यूसुफ में सिखा रहा है कि हमें किन लोगों से बात करनी चाहिए और किस तरह बात करनी चाहिए और किसको क्या बताना चाहिए। देखिए, ये जो बच्चे थे ये अनबिया के बच्चे थे, याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे। क्या आप समझते हैं कि याकूब अलैहिस्सलाम ने उन्हें नाकिस तरबियत दी थी? नहीं, उनकी तरबियत बेहतरीन थी, लेकिन इसके बावजूद वो अपने भाई को कत्ल करने का मंसूबा बना रहे थे। ये जाहिर करता है कि कभी कभी भाइयों, खानदान और करीबी रिश्तेदारों के दरमियान हसद इतनी शिद्दत इख्तियार कर सकती है कि वो एक दूसरे को खत्म करने की कोशिश करते हैं। इन भाइयों में से एक को कुछ पशेमानी महसूस हुई, वो शर्मिंदा हुआ और उसने कहा कि उसे कत्ल न करो बल्कि किसी गहरे कुएं में डाल दो, कोई ना कोई मुसाफिर उसे निकाल लेगा और किसी दूर दराज इलाके में ले जाएगा। फिर उन्होंने एक मंसूबा बनाया, वो अपने वालिद के पास गए और कहने लगे, अब्बा जी आप हमें यूसुफ को साथ ले जाने क्यों नहीं दे रहे हैं? वो अपने वालिद को कायल करने की कोशिश कर रहे थे कि यूसुफ को हमारे साथ भेजे, हम उसके साथ खेलेंगे, उसे घुमाने ले जाएंगे और शाम को वापस ले आएंगे। लेकिन वालिद ने फरमाया, मुझे डर है कि अगर मैं उसे तुम्हारे साथ भेजूं तो मुझे उसकी जुदाई का गम होगा, और इस दौरान अगर तुम ध्यान न दो तो कहीं भेड़िया उसे न खा जाए। इन्होंने बिल्कुल यही बहाना बनाया, यूसुफ अलैहिस्सलाम को ले गए, आपको एक कुएं में डाल दिया और फिर एक झूठे खून से रंगी हुई कमीज लेकर वापस आ गए और कहने लगे कि जब हम ध्यान नहीं दे रहे थे तो एक भेड़िया यूसुफ को खा गया। जरा सोचें, जो बात खुद वालिद ने खदशा जाहिर करते हुए कही थी, वही चाल इनके बेटों ने चल दी और बिल्कुल उन्हें अल्फाज के साथ वापस आए। अल्लाह ताला फरमाता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाल दिया गया और जब काफिला आया तो उन्होंने निकाला और माल दौलत समझकर बेचने का इरादा कर लिया। कभी कभी जब हम कोई कीमती चीज रास्ते में पाते हैं तो हमारे दिल में लालच आ जाती है। हमें यह सोचना चाहिए कि जो चीज हमारी नहीं वो हमें रखनी भी नहीं चाहिए। इन लोगों ने एक मासूम निहायत हसीन लड़के को देखा और फैसला कर लिया कि इससे फायदा उठाया जाए। उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को बाजार में फरोख्त कर दिया, जहां एक मालदार शख्स ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीद लिया। खुलासा यह कि मिस्र के एक वजीर की बीवी ने जब इस हसीन और जमील नौजवान को देखा तो उसके दिल में गलत इरादा पैदा हुआ। उसने सोचा कि यह हमारा खादिम है, तो क्यों ना मैं इससे नाजायज ताल्लुकात कायम कर लूं। हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो अपने काम की जगह पर हराम ताल्लुकात की कोशिश करते हैं। यही सबक हमें सूरह यूसुफ से मिलता है, चाहे मर्द हो या औरत। बात यह है कि हराम ताल्लुकात से बचना चाहिए, खास तौर पर काम की जगह पर। अगर कोई आपके मातहत काम कर रहा है तो उसे कमजोर समझकर नाजायज फायदा उठाने की कोशिश मत करें। देखिए, यह सबक हमें कहां से मिल रहा है। अल्लाह के नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक औरत ने गुनाह की तरफ बुलाने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें बचाया। जब वजीर की बीवी की कोशिश नाकाम हुई तो वो गुस्से से भर गए। फिर दूसरी औरतों ने इस पर बातें बनाना शुरू कर दी कि वजीर की बीवी अपने ही गुलाम पर फरिफ्ता हो रही है। उसने सोचा कि इन औरतों को सबक सिखाऊं ताकि वो समझ सके कि यूसुफ अलैहिस्सलाम कितने हसीन हैं। उसने एक महफिल सजाई, सब औरतों को बैठाया, उनके हाथ में फल और चाकू दिया और यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो इस मजलिस में से गुजरे। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम गुजरे तो वो औरतें उनकी खूबसूरती में ऐसी महव हो गईं कि अपने हाथ काट बैठी और कहने लगी,
یہ تو کوئی عام انسان نہیں ہے، یہ تو کوئی فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ اندازہ لگائیں کہ یوسف علیہ السلام کس قدر حسین تھے کہ عورتیں انہیں دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی اور انہیں انسان ماننے کے بجائے فرشتہ کہنے لگی۔ اب ہم اس واقعے سے کیا سیکھتے ہیں؟ ایک قیمتی سبق یہ ہے کہ جب بھی ہماری نظر بے قابو ہو جائے اور ہم غیر محرم پر حد سے زیادہ نظر ڈالیں تو اس کا انجام ہمیشہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ گاڑی چلا رہے ہوں اور اچانک کوئی خوبصورت شخص گزرے، آپ اسے دیکھنے کے لیے گردن موڑیں اور اگلی گاڑی سے ٹکرا جائیں، یہ بھی ہاتھ کاٹنے جیسا نقصان ہے۔ یہ سبق ہمیں سکھاتا ہے کہ جو بھی اس راستے پر چلے گا اسے تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پھر اللہ یوسف علیہ السلام کے جیل جانے کے بارے میں فرماتا ہے کہ انہوں نے قید ہونے کو گناہ میں پڑنے پر ترجیح دی۔ آپ نے دعا کی، یا اللہ مجھے قید میں جانا زیادہ پسند ہے بنسبت اس کے کہ میں اس عورت کی خواہشات پوری کروں۔ ذرا سوچئے آج کتنے لوگ ایسے ہیں جو گناہ سے بچنے کے لیے اس طرح قربانی دینے کو تیار ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ قیامت کے دن اپنے خاص سائے میں ان 7 قسم کے لوگوں کو جگہ دے گا، جن میں ایک وہ شخص ہوگا جسے کوئی خوبصورت، مالدار اور باعزت عورت برائی کی طرف بلائے اور وہ کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اللہ فرمائے گا آؤ، اس سخت گرمی کے دن جب سب لوگ پریشان ہوں گے تم میرے عرش کے سائے میں ہوگے۔ یاد رکھو جو لوگ گناہ میں پڑ گئے ہیں ان کے لیے بھی اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں، توبہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے رمضان المبارک عطا فرمایا تاکہ ہم اس کے رحم و کرم سے امید باندھ سکیں اور اس کی طرف رجوع کریں۔ تو انہیں جیل بھیج دیا گیا، لیکن انہوں نے جیل کے اس موقع کو غنیمت جانا اور وہاں اپنے ساتھی قیدیوں کو دین کی دعوت دی اور اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا۔ قرآن کریم میں بھی اس واقعے کا ذکر ملتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے جیل میں اپنے ساتھی قیدیوں کو اللہ کے بارے میں بتایا اور انہیں دعوت دی۔ ان میں سے ایک قیدی کو سزائے موت دی گئی جبکہ دوسرا کچھ عرصے بعد رہا ہو گیا۔ اسی دوران بادشاہ نے ایک خواب دیکھا جس کی تعبیر یوسف علیہ السلام نے دی۔ خواب میں ایک قحط کی پیشگوئی تھی اور اس قحط کے لیے تیاری کی ضرورت تھی۔ یوسف علیہ السلام نے اس خواب کو صحیح طور پر سمجھا اور اس کی وضاحت کی، چنانچہ بادشاہ نے انہیں طلب کیا، ان سے خواب کی تعبیر چاہیے۔ اس تعبیر کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کو اپنا نام صاف کرنے اور بے گناہی ثابت کرنے کا موقع ملا۔ ذرا تصور کریں جیل سے وزیر بن جانا۔ یہ دنیا میں کئی بار ہوتا ہے، جیسا کہ بعض ممالک میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص جیل سے نکل کر صدر بھی بن جاتا ہے۔ آپ قید سے وزیر بنے اور انہیں اپنی صفائی پیش کرنے کا موقع ملا، کیونکہ انہوں نے وزیر بننے سے پہلے مطالبہ کیا کہ انہیں ان خواتین سے سوال کرنے دیا جائے جو ان پر الزام لگانے والی تھیں۔ جب ان خواتین سے پوچھا گیا تو انہوں نے اعتراف کیا کہ اصل میں وہی غلطی پر تھی اور یوسف علیہ السلام بے گناہ تھے۔ چنانچہ جو بھی جھوٹے الزامات کا شکار ہوتا ہے، اللہ ایک دن ضرور اسے اپنی بے گناہی ثابت کرنے کا موقع عطا فرمائے گا، اگر دنیا میں نہیں تو آخرت میں ضرور۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ کس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کے پاس کھانے کی طلب میں عاجزی کرتے ہوئے آئے۔ اب دیکھیں کہ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ جو لوگ دوسروں کے زوال کی منصوبہ بندی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو ان سے بھی نیچے گرا دیتا ہے جن کے خلاف وہ سازش کر رہے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ اسی شخص کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو جاتے ہیں جس کے خلاف انہوں نے کبھی سازش کی تھی۔ تو یہاں 2 سبق ہیں۔ پہلا یہ کہ ہمیں کسی کے خلاف سازش نہیں کرنی چاہیے بلکہ معاملہ اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ اگر کوئی ہمارے خلاف سازش کرے تو ہمیں پریشان یا غمگین نہیں ہونا چاہیے۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ میرے اور آپ کے لیے ایک مثال ہے۔ جب ان کے بھائی آئے تو ایک طویل واقعہ پیش آیا جس کے نتیجے میں یوسف علیہ السلام اور ان کا پورا خاندان دوبارہ متحد ہو گیا۔ اس واقعے میں کئی سبق پوشیدہ ہیں، حتیٰ کہ یعقوب علیہ السلام اپنی بینائی کھو بیٹھے تھے
اور یوسف علیہ السلام نے فرمایا میری قمیص لے جاؤ اور میرے والد کو دے دو، ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ حالیہ برسوں میں میڈیکل سائنس نے یہ دریافت کیا ہے کہ انسانی پسینہ بعض آنکھوں کی بیماریوں کا علاج کر سکتا ہے؟ میں نے ایک مضمون پڑھا جس میں بتایا گیا کہ انسانی پسینے کی چند بوندیں ایک خاص قسم کے موتیا کیٹریکٹ کا علاج کر سکتی ہیں۔ سوئٹزرلینڈ میں اس پر تحقیق ہو رہی تھی کہ آنکھوں کے قطرے جن میں انسانی پسینے کا عناصر شامل ہو بصارت کو بحال کر سکتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے صرف یہ فرمایا تھا کہ میری قمیص لے جاؤ اور میرے والد پر ڈال دو، ان کی بینائی واپس آ جائے گی، اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے اور آج لوگ دریافت کر رہے ہیں کہ واقعی انسانی پسینے کا بھی ایک کردار ہوتا ہے۔ میں نے خود یہ مضمون پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے والد آئے اور سب جمع ہوئے، اور پھر یوسف علیہ السلام نے فرمایا اے میرے والد، یہ ہے میرے اس خواب کی تعبیر جو میں نے ابتدا میں دیکھا تھا۔ سورج، چاند اور 11 ستاروں کا۔ سورج گھر کے سربراہ یعنی والد کی علامت ہے، چاند ماں کی علامت ہے، اور ستارے 11 بھائیوں کی۔ غور سے سننے کی ضرورت ہے۔ سورج کی خصوصیات پر غور کریں، طاقتور، روشنی دینے والا اور سب کو تحفظ کا احساس دلانے والا۔ ہم سورج کی روشنی میں باہر نکلتے ہیں، کام کرتے ہیں، روزی کماتے ہیں، اور جب واپس آتے ہیں تو تحفظ محسوس کرتے ہیں۔ ہر گھر کے باپ کو بھی ایسی ہی صفات کا حامل ہونا چاہیے، گھر میں گرمی اور محبت فراہم کرے، تحفظ دے، روزی لائے اور سب کو محفوظ اور خوشحال محسوس کرائے۔ جیسے سورج کی موجودگی میں ہم بے خوف دوڑتے ہیں، ایسے یہ کامیاب باپ کی موجودگی گھر کے افراد کے لیے سکون بخش ہوتی ہے۔ چاند حسن و جمال کا پیکر، دیکھنے میں دلکش اور روشنی دینے والا، لیکن چاند کی روشنی دراصل سورج سے لی گئی ہوتی ہے۔ جتنا سورج چمکتا ہے اتنا ہی چاند روشن ہوتا ہے۔ اسی طرح ماں کی خوبصورتی اور روشنی باپ سے جڑی ہوتی ہے۔ ایک کامیاب ماں وہی ہے جو اپنے شوہر کے سہارے گھر میں محبت اور سکون کا ماحول پیدا کرے۔ اور ستارے جو کہ بچے ہیں، دن کی روشنی میں ستارے نظر نہیں آتے، سورج کو سیدھے دیکھنا مشکل ہوتا ہے، اسی طرح باپ کا ایک وقار اور رعب ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم ان کی طرف دیکھ نہیں سکتے، بلکہ وہ عزت اور احترام کے مستحق ہوتے ہیں۔ لیکن جب چاند نکلتا ہے تو ستارے جھلملانے لگتے ہیں۔ اسی طرح جب ماں کی محبت اور تربیت سامنے آتی ہے تو بچے بھی اپنی روشنی سے جگمگانے لگتے ہیں۔ سورہ حرد میں اللہ تعالیٰ ایک اور سبق آموز حقیقت بیان فرماتا ہے کہ جب کوئی اپنی فطری ذمہ داری چھوڑ کر دوسرے کا کردار ادا کرنے لگے تو نظام بگڑ جاتا ہے۔ اگر باپ ماں کی جگہ لینے کی کوشش کرے اور ماں باپ کی ذمہ داریاں سنبھالنے لگے تو گھر میں انتشار پیدا ہو جاتا ہے، اور سب سے زیادہ نقصان بچوں کو ہوتا ہے۔ سائنس بھی یہ ثابت کرتی ہے کہ جب سورج اور چاند ایک دوسرے کی جگہ لینے کی کوشش کرے تو گرہن لگ جاتا ہے، جس میں نہ سورج کی روشنی نظر آتی ہے، نہ چاند چمکتا ہے اور نہ ستارے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ ہے سورہ یوسف کی ایک عظیم اور گہری حکمت۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے سیکھنے اور اپنی زندگی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔